خواتین حضرات ایک بار پھر خوش آمدید. شہید وفا خصوصی ٹرانسمیشن پاکستان ٹیلی ویژن کا ہدیہ عقیدت شہید جمہوریت محترمہ بے نظیر بھٹو کے لیے. ہم ہادیہ اور میں شمون ہاشمی دونوں یہاں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور ہمارے ساتھ مہمانوں کا سلسلہ بھی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ صبح سے مہمان گفتگو ہو رہی ہے. اس وقت ہمارے پاس ادب کی دنیا سے، صحافت کی دنیا سے، سیاست کی دنیا سے بڑا مشترکہ سا ایک نامور نام شمیم حیدر سید. شمیم بھائی، اب اس قسم کی چیزیں نایاب ہو گئی ہیں کیونکہ مولانا نوابزادہ نصر اللہ خان کے بعد سیاسی کارکنوں کا شاعری سے تعلق نہیں ہوتا اور شورش کاشمیری صاحب کے بعد صحافت سے سیاسی کارکن کا تعلق نہیں ہوتا. آپ تینوں چیزیں ہیں. محترمہ سے آپ کی یاد اللہ بہت زیادہ تھی. بات وہیں سے شروع کرتے ہیں. شمیم حیدر سید کی نظر سے بے نظیر بھٹو. جی شمون صاحب، ماشاءاللہ سے ویسے تو آپ بھی جس خانوادے سے تعلق ہے، آپ کے والد اور پورا فیملی آپ کی صحافت سے بھی، ادب سے بھی ریلیٹڈ رہی، اور ماشاءاللہ اب آپ بھی اس جو ہے اس ہمارے اس دنیا صحافت میں بھی اور دنیا ادب میں بھی آپ کا بھی ایک نام ہے. آج ہم محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی چوتھی برسی کے موقع پہ آج صبح سے انہیں خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں. یقیناً ہمارے دل رو رہے ہیں، ہم انہیں یاد کر رہے ہیں. آج ان کی چوتھی برسی ہے. 27 دسمبر کا دن ایک بہت ہی کربناک دن ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ جیسے بے نظیر بھٹو آج بھی ہمیں اسی طریقے سے یہیں کہیں پہ، ابھی یہ فوٹوز میں دیکھ رہا ہوں تو ایسا لگ رہا ہے ابھی ان فوٹوز سے نکل کے آئیں گی، اور اتنی زندہ فوٹو ہیں اور اتنی ان کی ڈائنامیٹک پرسنالٹی ہے کہ ہمیں ایسا لگتا ہے. میں اپنے چاروں طرف جب دیکھ رہا ہوں اس اسٹوڈیو کا ماحول اور آپ سب لوگوں کو دیکھ رہا ہوں صبح سے پروگرامز جو چل رہے ہیں، تو ایسا لگتا ہے بے نظیر ہمارے یہیں ارد گرد کہیں ہیں، اور وہ یقیناً ابھی مطلب ہمیں آئیں گی اور ہم سے مخاطب ہوں گی یا ہم سے خطاب کریں گی. تو بے نظیر بھٹو کو شہید کہتے ہوئے دل روتا بھی ہے، بہت دکھ ہوتا ہے، اور ان کی شہادت یقیناً ملک و قوم کے لیے ایک بہت بڑا سانحہ بھی ہے، نقصان بھی ہے. اور یہ ایک ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ قائد اعظم کے بعد ذوالفقار علی بھٹو کی شخصیت اور اس کے بعد بے نظیر بھٹو کی شخصیت، یہ ایک ایسی شخصیت ہے جس نے پورے پاکستان کو نہ صرف متحد کیا بلکہ ایک وین دیا، جس میں انہوں نے بھٹو صاحب کا جہاں تک تعلق تھا، آپ کو پتہ ہے پہلی مرتبہ سن 1970 میں، 70 تو نہیں 67 کے بعد سے جو انقلابی دور ایک آیا، اس میں مطلب آپ کو شاید اتنا نہیں ہوگا، میں بھی بہت اس وقت اسکول میں بہت چھوٹی تھی میں، کیونکہ کالج تو بہت دیر میں تھا، لیکن میں اس زمانے میں بھی حبیب جالب کو سنتا تھا. میں مطلب ہے جو بھٹو صاحب کی فیور میں انہوں نے بہت سارے مختلف جو نکالے کہ 20 روپے من آٹا اس پر بھی ہے سناٹا، گوہر سیگل آدم جی بنے ہیں ٹاٹا، مر لاٹا کہنے کو دشمن کہلاتے ہیں کرتے ہم. پھر ان کی یہ آواز جو آج بھی میرے کانوں میں گونج رہی ہے. پھر بچوں پہ چلی گولی ماں دیکھ کے بولی، اس طریقے سے اور بہت سارے. یہ کالج روڈ پہ ایک ہوٹل ہوتا تھا، اس میں اس کے پیچھے بیک سائڈ پہ ایک ہال تھا، اور جہاں پہ یہ سارا کچھ ہوتا تھا. وہ ایک دور تھا جس میں آپ نے اتنی زیادہ شاعری کی بات کر دی ہے کہ ہمارے ساتھ کال پہ آ گئی ہیں فہمیدہ ریاض. آپ کی اجازت ہو بہت بڑا تو نام فہمیدہ ہے آپا کو جی، بھی سب شامل سے کر پہلے لیں. ان کو سنیں سر. فہمیدہ آپا السلام علیکم. السلام علیکم شمون. کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ شمون بس میں کیا کہوں، تمہاری دعا ہے. آپ یہ بتائیے کہ فہمیدہ ریاض کا ایک بڑا ذاتی سا تعلق بنا تھا 1988 میں بے نظیر بھٹو سے، جب ایک شربتی آنکھوں والی فہمیدہ ریاض دلی سے اپنی جلاوطنی ختم کر کے آئی تھی. کہانی وہیں سے شروع کریں؟ کہانی وہاں سے شروع کرو. دیکھو بظاہر تو ملاقات ان سے بعد میں ہوئی، لیکن اگر تم دیکھو تو یہ پوری جو بھٹو صاحب کی گرفتاری، ان کا مقدمہ، اس کے بعد پھر ان کی پھانسی جو تھی، اس پورے دور میں ذہنی طور پر کروڑوں پاکستانیوں کی طرح سے میرا بھی دل و دماغ بے نظیر بھٹو کے ساتھ ہی تو تھا. ہم لوگ فالو کرتے تھے کہ وہ کیا کر رہی ہیں، کہاں جا رہی ہے. نوجوان لڑکی، اس نے اپنے ساتھ یہ دیکھا. اس لیے میں نے جب ان کے لیے نظم لکھی تھی، دیکھو جب ان کو قتل کیا گیا تو میں نے جب لکھا ان کے لیے، لوگ نوحے لکھ رہے تھے اور میں پوری زندگی کی جد و جہد کو سلام کرنا چاہتی تھی. سلام بے نظیر، کیسی شاندار زندگی، شکست آپ کو عدو کوئی نہ دے سکا کبھی. علم نہ تھا جہان میں جو آپ نے نہیں سہا، ستم نہ تھا کہ آپ پر روا نہیں رکھا گیا.
उन्होंने अपनी जिंदगी में जी। कोई ऐसा सितम नहीं था जो नहीं अपनी देखा हो। आंखों से अपने वालिद को फांसी की कोठरी में देखते रहना और उसके बाद फिर उनका उनका खत्म किया जाना। फिर उनके बहुत दिन को चाहते थे छोटे भाई, उनकी लाश को उठा कर लाना अपने वतन में, उसके बाद फिर दूसरे भाई की डेथ और फिर बिलाखिर उन्होंने अपनी जान का नजराना दे दिया एक ऐसी चीज के लिए जिस पर वो यकीन करते थे, बिल्कुल। और वो था पाकिस्तान में एक बेहतर निज़ाम हयात और निज़ाम हुकूमत। हाँ। फिंदापा, कोई आपकी ज़ाती यादगार मुलाकात मोहतरमा से, कोई उनकी ऐसी आदत जिसने आपको बहुत मुतासिर किया हो, आज तक उनकी कोई बात ऐसी जो आपके दिल में रकम हो गई हो? मैं बताती हूँ, अक्सर मुलाकात हुई है, क्योंकि दो तरह से कि जब वो वापस आए थे वापस यहाँ पाकिस्तान, और हम लोग भी अपने, मैं और मेरे बच्चे और मेरे शौहर, हम अपनी एग्जाइल से वापस आए थे, तो उस वक्त मुंतज़िर थे वो कि इलेक्शंस का अनाउंस किया जाए और इलेक्शन हो, तो उस जमाने में उसके साथ मिलना होता था। हम लोग भी दूसरी खवातीन के साथ, मैं भी कभी कभी जाती थी। शमून देखो, मैं कोई पीपल्स पार्टी की मेंबर नहीं हूँ, नहीं थी। मैं एक राइटर हूँ, बिल्कुल। लेकिन एक फेलो ट्रेवलर जिसे कह सकते हैं जी, ना, जी, जी। इस तरीके से थी। बहुत सारे वो तमाम राइटर्स जिनको अवाम कैसे दिलचस्पी थी, वो इसके साथ हो गए थे। वजह यही थी कि बेनज़ीर ने एक तहरीक को के मरकज के तौर पर उसको कायम रखा था, जो कि एक तब्दीली चाहती थी, एक ऐसे निज़ाम से जिसने पाकिस्तान को जो तबाह किया, वो तो आज तक उसकी यानी तबाही का मंजर चल रहा है। आज तक हम उसे देख रहे हैं आज तक। तो इस तरह से उन्होंने किया था, तो और उसके खिलाफ जो अवाम की एक एहसासात थे, जज्बात थे, उसको एक तहरीक की शक्ल देने में इनका बहुत बड़ा हाथ था, और इस तरह से हम सफर थे। तो ये था बेनज़ीर के साथ। तो उसके बाद भी जब मैं यहाँ पर काम कर रही थी बुक काउंसिल में इस्लामाबाद में, जो 18 महीने उनको पहले दिए गए थे, तो उसके अंदर उसमें उनसे मुलाकात उस लेवल पर हुआ करती थी। मुझे जो चीज उनकी जो मैंने नोटिस की ना, वो उनका जो कंपैशन था, जो उनके दिल में एक हमदर्दी थी, एक जिस्मानी हमदर्दी उनके दिल में मौजूद थी, जिसको कोई ओहदा, कोई बहुत बड़ा रुतबा खत्म नहीं कर सकता था, बल्कि उसको बढ़ा ही सकता था। तो उनकी जो एक फितरी हमदर्दाना रवैया लोगों की जानिब जो था, खुसूसन वो लोग जो कि गरीब थे, वो लोग जो मुसीबत में होते हैं, उनकी तरफ जो उनका रवैया था, जिसने मुझे बहुत मुतासिर किया शमून, और जिसकी एक दुनिया गवाही देगी, जिस पर मैंने बुनियादी तौर पर नज़्म भी लिखी, वो उनकी बहादुरी, शुजाअत, किसी चीज से वो न डर सकती थी और ना कोई उनको दबा सकता था। यानी मतलब मैंने ये लिखा है कि सलाम जहद मुस्तकिल पे जब स्याही छा गई, तुलू बार बार मिस्ले आफताब जब हुई। यानी कई मर्तबा उनको धकेल कर और पीछे हटाया गया, और हर मर्तबा वो कभी भी उन्होंने ये मंजूर नहीं किया कि उनको सियासी तौर पर खत्म कर और नफ्सियाती तौर पर खत्म कर दिया जाए। हर मर्तबा एक नई हिम्मत के साथ, एक नए जोश के साथ वो पलटती थी, और दोबारा से वो अपने मुखालिफिन के सामने खड़ी हो जाती थी। तो ये उनकी दो खूबियाँ। बहुत शुक्रिया फहमीदा, बहुत शुक्रिया फहमीदा रियाज साहिबा। शमून, आपने देखा है कि जो भी हमारे साथ इस ट्रांसमिशन में शामिल हो रहा है, वो जिस तरह अपनी बातें शेयर करता जा रहा है, मोहतरमा का एक शख्सियत का हर पहलू इस तरह निखर कर सामने आ रहा है कि हम खुद हैरान हो रहे हैं कि एक शख्सियत इतने ज़्यादा रंगों की मालिक हो सकती है, और वो तमाम ऐसे खूबसूरत रंग है जिससे मुतासिर हुए बगैर नहीं रहा जा सकता। शमीम साहब, जब सोच की तब्दीली लाई जाती है
تو وہ بہت کٹھن مرحلہ ہوتا ہے. وہ ایک کئی دہائیوں کے اوپر مشتمل ہوتا ہے وہ مرحلہ, جس کو بہت احتیاط کے ساتھ پار کرنا ہوتا ہے. اگر ہم دیکھیں کہ انقلاب تو آیا مشرق وسطیٰ میں بھی, لیکن درمیان ہی میں وہ قافلہ جو ہے وہ ڈھیر ہو گیا اور اس کو ہائی جیک بھی کر لیا گیا. یہ ایک ایسا انقلاب تھا سوچ کا, جس کو اس زبردست طریقے سے ڈیزائن اور پلان کیا گیا کہ آج اس کے پلان کرنے والے, اس کو انویژن کرنے والے ہمارے درمیان موجود نہیں, لیکن وہ پھر بھی اسی طرح جاری اور ساری ہے جیسے آج بھی محترمہ یا ذوالفقار علی بھٹو شہید ہمارے درمیان موجود ہوں. جی بی بی دیکھیں, جس چیز میں سچائی ہو, نیت میں خلوص ہو اور ایمانداری کے ساتھ جو بھی کام کیا جائے وہ کبھی بھی نہیں مرتا. آپ دیکھیں کہ ہماری زندگی میں جو میں اپنے صحافتی اور جتنی میں نے ادبی زندگی گزاری, اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ایک مثال دیتے ہیں, ہم اسلام سے ہی ساری چیزیں لیتے ہیں کہ کربلا کے اندر ایک دن کی فتح جو تھی وہ ابدی شکست میں تبدیل ہو جاتی ہے. یعنی جو آپ جب بھی آپ دیکھیں گے کہ جہاں پہ حق ہوگا, جہاں پہ سچائی ہوگی, وہ کبھی مرتی نہیں سچائی. اور اسی ناطے آپ یہ دیکھیں کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے بھی بڑی پوری ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ, ان کے اندر غریب عوام کا ایک درد تھا, ایک وین تھا ان کے اندر کہ میں اپنے پسے ہوئے مظلوم عوام کو, اپنے ان پسے ہوئے طبقات کو جو ہے ان کے اندر زندگی پیدا کروں. وہ زندگی پیدا کرنے میں وہ کامیاب ہوئے. آپ دیکھیں کہ جو بھٹو صاحب کی مومنٹ ہے 68 کی مومنٹ, اور اس کے بعد سے لے کر ان کی شہادت تک کا آپ دیکھ لیجئے, جو ان کے اندر جو ان کی ڈائنامٹک پرسنالٹی تھی, یا جو ان کا وین تھا, یا جو انہوں نے نعرہ لگایا روٹی کپڑا مکان کا نعرہ دیکھ لیجئے. اسی طریقے سے جو انہوں نے مختلف لوگوں کو, اس زمانے میں ایک تانا دیا جاتا تھا, یعنی ہمارا بڑا جو وڈیرا تھا, جو بڑا بیروکریٹک جو سٹائل جن لوگوں کا تھا, وہ یہ تانا دیتے تھے کہ دیکھیں اب بھٹو صاحب نے کیا ظلم کیا کہ غریب کے بھی منہ میں زبان دے دی, اب وہ ہمارے سامنے کھڑے ہو کے بات کرتا ہے, اب وہ ہمیں جواب دیتا ہے. کبھی ہمارے ملازم میں اتنی جرت نہیں تھی, کبھی ہمارے کسی جو ہے ہمارے مزارے میں یا اس زمانے میں نعوذ باللہ انسانیت کی اس سے بڑی کیا توہین, کمی کمین کا لفظ استعمال کیا جاتا تھا, اس سے بڑی انسانیت کی کوئی توہین نہیں ہو سکتی کہ ان کو زبان دے دی. اب وہ بھی اٹھ کے ہمارے سامنے جو ہے بولتا ہے. تو آپ یہ دیکھیں بی بی کہ اس میں جو ہے یہ کتنی بڑی وہ سچائی تھی جس کے ناطے آج عوام کو زبان مل. پاکستان کو آزاد 1947 میں ہوا, لیکن خدا گواہ آزادی ان کو 70 کے بعد ملی. بالکل بالکل. یہ شمون بھائی بھی میری شمون میرا جو ہے میرے سے چھوٹے ہیں, سوری, لیکن یہ ہے کہ اس کی تائید کرو گے کہ میں یہ آزادی جو عوام کو جو ذہنی شعور جو ملا ہے, یا ان کو جو زبان ملی ہے, لگے اور اس کے داہن. اور آپ دیکھیں کہ ایک قطع کلامی ہوتی کہ 70 تک میں اسکول میں تھا, آپ یقین رکھیں کہ ہمارے ہاں ایک چیز تھی, یا ملیشیا یا زین کی پتلون اور وائٹ شرٹ, بڑے انگلش میڈیم سکولز میں, اور باقی کسی کو ایک عورتوں میں ہوتا تھا کہ کوئی سمپل ایک جو ہے ڈریسز وغیرہ. 70 کے بعد بھٹو صاحب کا وین دیکھیے کہ اس کے بعد لوگوں میں خوشحالی آئی, لوگوں کے اندر لوگوں کو پتہ لگا کہ ہم انسان ہیں, لوگوں کو پتہ لگا ہم بھی کوئی ہم بھی کوئی حیثیت رکھتے ہیں, ہمارا بھی وجود ہے. اور اس کے بعد انہوں نے اس وجود کو منوایا, اور پھر اس کے بعد خوشحالی کا ایک نیا ذریعہ جو آیا, جو اب انہوں نے بھٹو صاحب نے کہا کہ ہمارے پاس اگر جھوٹ نہیں ہے, ہمارے پاس اگر اور کوئی ایسے سورسز نہیں ہے جس کو ہم امپورٹ کر سکیں, تو انہوں نے انسانوں کو افرادی قوت کو انہوں نے بتایا کہ یہ بھی ہماری ایک طاقت ہے. پھر ہمارے پاس ملازمتیں نہیں تھیں, انڈسٹریز نہیں تھیں, اور بہت ساری چیزوں کا فقدان تھا. اس چیز کو بھی انہوں نے استعمال کیا, اور اپنے دوستوں کے ذریعے جس طریقے سے انہوں نے بیرون ملک لوگوں کو تیزی سے, اور دبئی چلو کا نعرہ آج بھی میں اپنے بچپن میں ہی سنتا تھا, اور اب تو بہرحال نہیں وہ ہے نعرہ, لیکن وہ اس کے بعد جو خوشحالی آئی ہے وہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ ہر گھر میں کلر ٹی وی تھا, ہر گھر میں ٹیلی ویژن اسی تھا. کا تسلسل بے نظیر تھی, بھٹو صاحب کے اسی ویژن کا تسلسل بے نظیر تھی. چونکہ دامن وقت میں قلت ہے اور ہم نے آپ سے نظم بھی سننی ہے, میں یہاں ضرور چاہوں گا کہ میں اپنے ناظرین کو یہ بتلا دوں کہ 27 دسمبر کو جب بے نظیر بھٹو اس دنیا سے رخصت ہوئی ہیں, تو ہسپتال میں جو گنے چنے لوگ تھے ان میں آپ بھی تھے. جی بالکل. وہ لمحات کافی کڑے, سخت اور تلخ ہیں, لیکن میں چاہوں گا کہ آپ ان کی یادداشتیں ہمارے ساتھ شیئر کریں. وہ اس میں ایک چیز جو تھی, وہ لمحات مجھے تو بعد میں لوگوں نے بتایا کہ لائف میں چل رہا تھا,
اور وہ چلنے کی وجہ یہی تھی کہ کیونکہ چھوٹے بھائی ابن رضوی کا بہت زیادہ آپ جی کو پتہ ہے ان کے ساتھ ایک تعلق تھا اس ناطے جب یہ لوگ اسپتال پہنچے تو انہوں نے مجھے فون کیا کہ فوری طور پر پہنچے، تو میں وہاں پہنچا ہوں تو اس وقت آپریشن تھیٹر میں بھی تھیں اور ڈاکٹرز وغیرہ تھے اور ساتھ والے کمرے میں یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، لیڈرز تھے، ان کے دوسرے لیڈرز ساتھی بالکل مطلب سب بیٹھے ہوئے تھے، تو میں بھی وہیں چلا گیا اور اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد آپ کو پتہ ہے وہ ہم نے کربناک دردناک خبر سنی، لیکن اس عرصے میں باہر جو تھا ایک جمع غفیر جو تھا، میں وہ آپ کو لمحات بتا نہیں سکتا کہ وہ ایک جمع غفیر جو تھا وہ آج بے نظیر اسپتال ہے، وہ اس کے باہر جمع ہو چکا تھا، پورے ملک کے اندر ایک سناٹا چھایا ہوا تھا، لوگ غم سے نڈھال تھے، دھاڑے مار مار کے رو رہے تھے، حتیٰ کہ میں آپ کو بتاؤں میں اپنے بحیثیت میں مطلب اپنے آپ کو بڑا مضبوط انسان سمجھتا ہوں، لیکن بعد میں مجھے سب نے بتایا کہ تم دہاڑے مار مار کے ٹی وی پہ ہم تمہیں دیکھ رہے تھے، رو رہے تھے، تو وہ مطلب کسی بھی مطلب جو تھا کوئی بھی تھوڑی بھی جس میں شرافت تھی یا جس میں تھوڑی بہت بھی غیرت تھی، حمیت تھی، کوئی بھی شخص جو تھا اس سانے کے اوپر وہ اپنے اوپر قابو نہیں رکھ سکا اس وقت۔ اس دن میں نے بڑے 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 بہادر لوگوں کو بھی دہاڑے مار مار کے روتے ہوئے دیکھا۔ میں نے آپ کو بتاؤں کہ جب نواز شریف اسپتال میں پہنچے ہیں تو تشریف لائے ہیں تو اس وقت مخدوم امین فہیم صاحب نے مجھ سے کہا کہ ان کو کس طرح لے آؤ، تو میں ابھی آپ کو فوٹو دکھا تھا، جی میرے پاس ہے وہ یہ تصویر، تو وہ مطلب ہے جو ہے اس تصویر میں جب ان کو لے کے آپریشن تھیٹر میں آیا ہوں تو آپ حیران ہوں گے کہ نواز شریف صاحب سے کہا گیا کہ بی بی کی اس وقت لاش پڑی ہوئی تھی آپریشن تھیٹر میں، تو یہ آپ دیکھیں کہ وہ بھی وہ بھی ایک دم اپنے جذبات پہ قابو نہیں رکھ سکتے، اور انہوں نے بے ساختہ ان کے منہ سے ایک چیخ بھی نکلی اور آنسو ان کے بے ساختہ ان کے آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ تو یہ ایک ایسا سانحہ تھا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، اور وہاں اسپتال کی ہر نرس رو رہی تھی، ہم سب رو رہے تھے، اور اس کے بعد پھر یہ تھا کہ بی بی کو، لیکن بے حسی کی بھی ایک عجیب واقعہ آپ کو سناؤں کہ ایک پہلے ہمیں کوفن دے دیا گیا اس آپریشن تھیٹر میں بھی، اس میں آپ لوگ مطلب ہے جو ہے اس میں آپ منتقل کر دیں، لیکن وہ 5.5 فٹ کا تھا، ہم نے کہا 6 فٹ سے زیادہ 6 فٹ تقریباً ہائٹ ہے، یہ نہیں ہو سکتا، تو پھر اس پہ ابن نے بہت شور مچایا، تو پھر اس کے بعد سیکنڈ مطلب کوفن آیا، تو اس میں ہم جتنا کر سکتے تھے، میں نے اور ابن نے دونوں نے، ہم نے اس کو باقاعدہ اس میں سارا پہلے ہم نے کہا کاٹن لائیں، وائٹ چادر سے ہمیں دیں، پہلے کاٹن بچھائی، پھر وائٹ چادر بچھائی، پھر ایک اور وائٹ چادر بچھائی، پھر میں نے خاص طور پہ سید ہونے کے ناطے ایک ریکویسٹ سب سے کی کہ کوئی نامحرم بی بی کو، کیونکہ اب ان کی شہادت ہو چکی ہے، ہاتھ نہ لگا، تو اب ان کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا، تو میں نے اسپتال کے عملے سے ریکویسٹ کی کہ مطلب جتنے ڈاکٹرز اور نرسز ہیں ان کو لے کر آیا جائے اور وہ ان کو کوفن میں کنورٹ کریں، جب کوفن میں کنورٹ کر دیا تو ہم نے اس کو بند کر دیا۔ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کی جو شخصیت تھی وہ ایسی خوبیوں کا امتزاج تھی کہ وہ ہر قسم کے طبقے، ہر قسم کے فرد کے اوپر اثر چھوڑتی تھی ان کی بات، وہ ان کے اندر یہ سب سے بڑی خوبی تھی کہ وہ کنونس کر لیتی تھی، وہ اپنے لاجک سے، اپنی آرگیومنٹیشن سے مشکل بات بھی جو تھی وہ اگلے بندے تک پہنچا دیتی تھی، اس کو منا لیتی تھیں۔ یہ اتنا حسین امتزاج ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کہاں پر انہوں نے اپنا سفر شروع کیا، ایک بالکل لڑک پن میں تقریباً انہوں نے ایک میچور سوچ کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے والد کے ساتھ، ذوالفقار علی بھٹو شہید کے ساتھ، ان کے ساتھ رہیں، سیکھا، دیکھا کس طرح سے، اور خاص طور پہ شمون یہاں پہ میں کہوں گی کہ ڈپلومیٹک سکلز ان کے اندر بہت موجود تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ان کا دور حکومت تھا، انہوں نے جتنا سفر بھی کیا، جمہوریت کے لیے بھی مختلف ممالک میں بھی گئیں، تو تمام لوگ ان کے جو ایک پرسنالٹی کا کیرزما تھا اس سے بچ نہیں پاتے تھے، اور وہ اثر انداز ہوتی تھی ان کی پرسنالٹی کسی نہ کسی خوبصورت اور مثبت طریقے سے۔ تو یہی وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے آج ہمارے دل بھی جو ہے وہ ان میں زندہ ہیں، محترمہ بے نظیر بھٹو شہید، اور ہمارے ذہنوں میں بھی سوچ کی شکل میں وہ آئندہ بھی زندہ رہیں گی۔ اچھا، اس کا بھی آپ کو مطلب ایک واقعہ دختر مشرق سے مطلب کوٹ کرتا ہوں کہ بی بی نے بتایا کہ جس وقت ایز اے پرائم منسٹر میں نیو یارک ایئرپورٹ پہ اتری ہوں اور میری گود میں بلاول تھا، یعنی آپ وہ جو کرشمہ ان کی شخصیت ہے کہہ رہی ہیں، یعنی وہ ان کی شخصیت ایسی تھی کہ وہ کہیں پہ اپنے آپ کو مطلب یعنی، تو بلاول ان کی گود میں تھا، تو بلاول کو گود میں لے کے جب وہ اتری ایئرپورٹ پہ، تمام مطلب ہے جو عملہ تھا یا وہاں جو جتنے لوگ پروٹوکول کے لوگ موجود تھے ان کو لینے کے لیے آئے ہوئے تھے، سب حیران ہو گئے، بھگدڑ مچ گئی تھی، وہ بھگدڑ مچ گئی کہ مطلب بی بی جب اتر رہی ہیں تو وہ یہ سمجھے کہ بڑی دبنگ پرسنالٹی کے ساتھ اور بڑی
پرائم منسٹر جس طرح اترتا ہے ایئرپورٹ سے, لیکن ان کی گود میں بلاول تھا, اچھا. شاید آپ کو وہ تصویر مجھے آج یاد بھی ہے یاد جی, ہو, بالکل یاد اور ہے. اس میں انہوں نے جس طرح ذکر کیا. دوسری چیز یہ تھی کہ وہ ہمیشہ ایک کہتی تھی, اور اس کا انہوں نے دختر مشرق میں بھی انہوں نے ذکر کیا کہ میری ماں نے مجھے 9 سال سے نماز کا عادی بنایا. بالکل. میں خود بھی مطلب پرائم منسٹر ہاؤس سے ایک ریلیٹڈ نیوز پیپر ویکلی اور منتھلی میگزین نکلتا تھا, اس سے ریلیٹڈ تھا, تو وہاں سارا اسٹاف اور یہ تھا, میں کیونکہ وہاں جاتا تھا, تو وہاں ان سب کی بھی تھی کہ آپ کو یہ سن کے بھی حیرانی ہوگی کہ, اور دختر مشرق میں اس کا ذکر ہے, آپ ضرور اس کی اسٹڈی کیجئے, کہ مجھے میری والدہ فجر کے لیے بھی اٹھاتی تھیں اور مجھے اٹھاتی تھی نماز کے لیے, اور مجھے نماز کا انہوں نے باقاعدہ عادی بنایا. اور اس کے بعد وہ کہتی تھی کہ, یعنی ایک اور واقعہ انہوں نے بڑا اچھا لکھا تھا کہ جب میں 8 سال یا 9 سال کی تھی, تو اس نے مطلب میں کراچی سے ہم لاہور آئے تھے ٹرین میں, تو جب آ رہے تھے لاڑکانہ سے کراچی, نہیں کراچی سے لاڑکانہ سوری, تو وہاں پہ مجھے مطلب میری والدہ نے مجھے ایک, جب میں ریل میں بیٹھی تو مجھے برقع نکال کے دیا ایک بلیک کلر کا کہ یہ پہن لو. تو ان کا وہ جملہ بھی عجیب بہت تھا کہ مجھے ایک دم, میں اپنے آپ کو میں نے بچپن سے سن بلوغت میں محسوس کیا برقع اوڑھتے ہی. تو جب میں گھر پہنچی تو پسینے سے شرابور تھے, تو میرے والد تھے موجود گھر پہ, تو انہوں نے کہا یہ تم نے کیا کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کے رواج جو ہے لاڑکانہ میں, یا آپ کے گھر کی عورتیں وغیرہ, کوئی کسی کو چاہے بچی ہو چاہے کوئی بغیر برقعے کے تو نہیں نکل سکتی, تو میں نے اس ناطے اس کو پہنایا تھا. تو انہوں نے کہا دیکھو شرم جو ہے آنکھ کی ہوتی ہے, اور حدیث رسول پڑھی, حدیث رسول نے جی کوٹ کی انہوں نے, سب سے بڑا سب سے بڑا مطلب ہے جو حیا ہے وہ آنکھوں کی. تو انہوں نے اس کا کہا, انہوں نے کہا کوئی ضرورت نہیں, اور آئندہ مطلب ہے جو ہے یہ مجھے اپنی بچی پہ پورا بھروسہ ہے. اور پھر آپ نے لاسٹ تک دیکھا, یہ آپ تصویریں دیکھنی, کہیں آپ کو ان کے سر سے دوپٹہ مطلب اترا ہوا نہیں نظر آ رہا, کہیں آپ کو ان کے یہاں مطلب ہے کوئی پورا, اگر مطلب لباس انہوں نے کبھی بھی شلوار قمیض نہیں پہنی, ہمیشہ اوور کوٹ انہوں نے یوز کیا, ہر وقت ہاتھ میں تسبیح, امام زامین اسی طریقے سے گھر سے نکلنے, صدقہ دے کے نکل رہی ہیں, سادہ انداز. تو یہ جو آپ بتا رہی ہیں نا, تو آپ ان تمام چیزوں کو دیکھیں تو آپ کو خود سمجھ آپ سے ہم نظم سنیں گے کیونکہ ہمارے پاس وقت کم ہے. ارشاد. جی ایک نظم بی بی کی مطلب حوالے سے, کہ رو رہی ہیں پھول کلیاں, رو رہی ہیں پھول کلیاں, غم زدہ ہر فرد ہے, رو رہی ہیں پھول کلیاں, غم زدہ ہر فرد ہے, دن شہادت کا ہے, سب کے دل میں کتنا درد ہے, تیرا عمل و قول ہر دم باعث تقلید ہے, دیکھ لیں تصویر تیری تو ہماری عید ہے, تو نے اپنا گھر بنایا دل میں خاص و عام کے, تو نے اپنا گھر بنایا دل میں خاص و عام کے, گر سکھائے زندگی کے کام کے آرام کے, جی ملت اسلامیہ کی آنکھ کا تارا ہوئی, ملت اسلامیہ کی آنکھ کا تارا ہوئی, قوم کی اقوام میں تجدید دوبارہ ہوئی, ملت اسلامیہ کی آنکھ کا تارا ہوئی, قوم کی اقوام میں تجدید دوبارہ ہوئی, دشمنوں کے واسطے تلوار تھی وہ تیر تھی, دشمنوں کے واسطے تلوار تھی وہ تیر تھی, قوم کی تقدیر تھی بھٹو کی وہ تصویر تھی, قوم کی تقدیر تھی بھٹو کی وہ تصویر تھی. اور مقطع ہے کہ خلد میں بھی تو ہوئی سید غریبوں کی سفیر, خلد میں بھی تو ہوئی سید غریبوں کی سفیر, زندہ باد زندہ و پائندہ باد اے بے نظیر اے بے نظیر. بہت شکریہ, کیا خوبصورت ہے. خواتین و حضرات, اس کے ساتھ ہی ہم آپ کو بے نظیر کوئز کی طرف لے چلتے ہیں جو ہمارا اگلا پروگرام ہے. شمیم صاحب کا بہت شکریہ یہاں آمد کا. اگلے پروگرام ہمارا جناب بے نظیر کوئز.